पुराने ज़माने की बात है कि किसी शहर में एक दर्जी रहा करता था। दर्जी अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि एक गवैया आकर इसकी दुकान के सामने बैठ गया और गाना बजाने लगा। दर्जी को गवैये का गाना और इसकी आवाज़ बहुत पसंद आई। दर्जी ने गवैये से कहा कि आज की रात तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हारा गाना भी सुनूंगा और जो कुछ मुयस्सर होगा तुम्हें इनाम भी दूंगा। शाम होते ही दर्जी घर जाने लगा तो वादे के मुताबिक गवैया भी दर्जी के साथ चल पड़ा। घर पहुंचकर दर्जी ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी से खाना तैयार करो, मैं किसी गवैये को अपने साथ लाया हूँ जो बहुत कुछ गाता है और उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है। बीवी ने खाना तैयार किया और खाने में मछली पेश की। दर्जी ने गवैये को साथ बिठा लिया और खाना खाने लगे। खाना खाने के दौरान इत्तेफाक से गवैये के हलक में एक कांटा फंस गया। दर्जी ने हर मुमकिन कोशिश की कि गवैये के हलक से कांटा निकाल सके, लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी वो नाकाम रहा। गवैया दम होकर जमीन पर गिर गया और इसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। दर्जी बहुत फिक्रमंद हुआ कि कहीं गवैये के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार न हो जाऊं। काफ़ी देर सोचने के बाद दर्जी के जहन में एक तरकीब आई कि इसने गवैये को अपने कंधों पर उठाया और हकीम के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से बांदी ने आकर बड़े गुस्से से पूछा, क्या काम है? दर्जी ने 5 दरहम उसकी हथेली पर रखे और कहा, जल्दी से हकीम साहब को बुलाओ, एक मरीज को दिखाना है। और दर्जी ने गवैये को दरवाजे के साथ लगाकर खड़ा कर दिया और खुद घर वापस आ गया। अब हकीम साहब मरीज को देखने के लिए बाहर आए तो वो दरवाजे के साथ लगा हुआ था। हकीम ने करीब आकर देखा तो मालूम हुआ कि ये शख्स तो मर चुका है। अब हकीम साहब बहुत घबरा गए कि कहीं इस मुर्दे की मौत का इल्ज़ाम मेरे साथ न लग जाए और घर जाकर बीवी से मशवरा करने लगा। इत्तेफाक से इनके पड़ोस में बादशाह का एक मुलाजिम रहता था। अब मियाँ बीवी ने गवैये की लाश को उठाकर इस मुलाजिम के घर में रख दिया। बादशाह का मुलाजिम इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। आधी रात गुजरने के बाद जब बादशाह का मुलाजिम घर आया तो इसने देखा कि कोई शख्स दीवार के साथ खड़ा है। इसने समझा कि शायद ये कोई चोर है। इसने न आओ देखा न तो इस मुलाजिम ने एक डंडा उठाया और गवैये की लाश को मारने लगा। गवैये की लाश जमीन पर गिर पड़ी। मुलाजिम ने जब करीब जाकर देखा तो इसे पता चला कि ये आदमी तो मर चुका है। मुलाजिम बहुत घबराया और इस गवैये की लाश को उठाकर बाजार की किसी दुकान के सामने रख दिया। इत्तेफाक से एक सरंगी सुदागर किसी दावत से होकर वापस आ रहा था। जब इसकी नज़र गवैये पर पड़ी तो इसने सोचा कि शायद कोई चोर दुकान का ताला तोड़ा है। चनाचा वो शोर करता हुआ दौड़ा और डंडा उठाकर गवैये की लाश को मारना शुरू कर दिया। लाश नीचे गिर पड़ी और शोर सुनकर कुछ अहले मोहल्ला और सिपाही वहां पर जमा हो गए। गवैये की लाश को देखकर सिपाहियों ने फरंगी को गिरफ्तार कर लिया और इस लाश के साथ फरंगी को काजी की अदालत में पेश कर दिया। काजी साहब ने जब मासूम गवैये की लाश देखी तो फरंगी को कातिल करार दे दिए कर फांसी का हुक्म सुना दिया। सारे शहर में मुनादी कर दी गई कि कल एक गवैये के कत्ल के इल्जाम में एक फरंगी सौदागर को फांसी दी जाएगी। लोग तो फांसी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। अभी फरंगी को फांसी नहीं दी गई थी कि बादशाह का वो मुलाजिम आगे बढ़ा और कहने लगा, इस रवैये का कातिल ये फरंगी नहीं, मैं हूँ। जब काजी ने यह बात सुनी तो मुलाजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अब फरंगी की जगह बादशाह के मुलाजिम को फांसी होना थी। इतने में हकीम साहब आगे बढ़े और कहने लगे कि बादशाह का ये मुलाजिम बिल्कुल बेकसूर है। अब काजी साहब ने हकीम साहब को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इतने में दर्जी ने अपना सर निकाला और कहा, हजूर ये सब बेकसूर हैं, ये गवैया तो मेरे हाथ से मरा था। अब काजी साहब परेशान हुए कि ये माजरा क्या है। चनाचा काजी साहब ने इन चारों को इस लाश के समेत बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया और कल मुकदमा की कार्रवाई पेश की। बादशाह ने जब सारी बातें सुनी तो बादशाह ने कहा कि तुम सब अपनी दास्तान जिंदगियां बयान करो। अगर तुम्हारी दास्तान इस गवैये को दास्तान से अलग हुई तो मैं तुम सबको रहा कर दूंगा, वरना तुम सबको इस गवैये के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले फरंगी सदा करने लगा, अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, ना मिस्र का रहने वाला हूँ, एक सौदागर हूँ। मेरा बाप आर्ट का काम किया करता था और मेरे बाप के बाद मैंने भी यही पेशा अख्तियार कर लिया। एक रोज एक नौजवान घोड़े पर सवार होकर आया और गंदम का नमूना दिखाकर मुझसे दाम दरियाफ्त करने लगा। मैंने इससे दारहम से
من بتایا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر کوئی خریدار ہو تو فلاں سرائے میں آ کر مجھ سے معاملات طے کر لینا۔ اس کے بعد میں انصاف کو لے کر نوجوان کے پاس سرائے میں پہنچا تو انصاف سوداگروں نے اس نوجوان کا سارا سامان خرید لیا، جس کی قیمت تقریباً 20,000 درہم تھی۔ اس نوجوان کو دے دی گئی۔ اس نوجوان نے 1,500 درہم میرا حصہ میرے حوالے کر دیا اور باقی رقم بھی دے کر میرے پاس امانت رکھوا دی۔ اس کے بعد 1 مہینے تک وہ مجھے نہیں ملا۔ پھر ایک روز بازار میں ہماری ملاقات ہو گئی تو میں نے اس سے تقاضا کیا کہ اپنی رقم لے جاؤ اور اس نے مجھے ٹال دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک مجھے اس کی صورت نظر نہیں آئی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ بہت بری حالت میں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ میں نے اصرار کیا تو وہ میرے گھر آیا۔ مجھے جو میسر تھا میں نے کھانے کے لیے پیش کیا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ آستین سے نکال کر مجھے دکھایا جو کٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے فرنگی کا یہ واقعہ سنا تو پوچھنے لگا وہ نوجوان کون تھا اور اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ فرنگی کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہ ایک تاجر کا بیٹا تھا اور تجارت کے سلسلے میں مصر گیا۔ وہاں اس نے اپنا کپڑا مختلف دکانوں پر رکھوایا اور ہفتہ وار اپنا منافع لیا کرتا تھا۔ اس نے کافی مال کمایا اور پھر ایک دن جب وہ وصولی کے لیے ایک دکان پر بیٹھا تھا، وہاں ایک خوبصورت عورت آئی جسے دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ نوجوان تاجر روزانہ بازار میں جاتا اور جب بھی وہ عورت وہاں آتی تو اس کا پیچھا کرتا۔ اسے معلوم پڑا کہ وہ قاہرہ کی ایک امیر خاتون ہے، لیکن اس نے بھی ہمت پکڑی اور اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ ایک کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی ملکہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لائیں، کیونکہ اس طرح بازار میں پیچھا کرنا مناسب نہیں۔ کنیز نے مکان کا پتہ بتایا اور واپس لوٹ گئی۔ اب وہ تاجر روزانہ اس خاتون کے مقام پر جاتا، شراب پیتا اور 50 اشرفیاں اس خاتون کو دے کر واپس آ جاتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ وہ تاجر کنگال ہو گیا اور اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہ بچے۔ ایک روز بازار میں کچھ لوگ جمع تھے تو تاجر کی نظر کسی آدمی کی جیب پر پڑی جو بہت بھاری معلوم ہوتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب خالی ہاتھ اس عورت کے پاس جاؤں، یہ بات مناسب نہیں۔ ناؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے اس آدمی کی جیب پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جیب سے اشرفیاں نکالتا، اس آدمی نے تاجر کا ہاتھ پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گیا۔ وہاں پہنچ کر تاجر نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اپنا ایک ہاتھ گنوا بیٹھا۔ پھر اسی شخص نے تاجر پر ترس کھایا تو اسے قاضی کے پاس لے کر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم کوئی عادی چور نہیں ہو اور کسی مجبوری میں ہی چوری کر رہے تھے۔ یہ لو کچھ اشرفیاں رکھ لو، تمہارے کام آئیں گی۔ گھومتے گھماتے وہ شخص یہاں آ پہنچا اور بادشاہ سلامت آپ کی سلطنت میں اپنے دل گزار رہا ہے۔ بادشاہ نے جب سارا واقعہ سن لیا تو کہا تمہارا واقعہ اس گویے کے واقعے سے زیادہ مختلف نہیں ہے، اس لیے مجھے تمہیں گویے کا قاتل قرار دے کر پھانسی کا حکم سنانا پڑے گا۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ کا اپنا ملازم آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا عالم پناہ، میں بھی ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جو امید ہے کہ اس فرنگی کے قصے سے مختلف ہوگا۔ وہی ملازم کہنے لگا اسی شہر کا شکر میں چند روز ہوئے کسی جگہ پر دعوت تھی۔ جب کھانا لگایا گیا تو ان کھانوں میں ان کے ساتھ ساتھ لہسن پلاؤ بھی شامل تھا۔ ہم لوگ مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ جب لہسن پلاؤ کی باری آئی تو ایک نوجوان نے اسے کھانے سے انکار کر دیا، بلکہ دسترخوان اس سے ہٹ کر دور بیٹھ گیا۔ جب تمام لوگوں نے اصرار کیا تم بھی کھانا کھاؤ، اس نے ایک شرط رکھی کہ کھانا کھانے کے بعد 120 مرتبہ میرے ہاتھ پانی سے دھلوائے جائیں۔ بادشاہ سلامت، جب ہم نے اس کی یہ بات سنی تو ہم بہت حیران ہوئے۔ تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ آستین سے نکال کر دکھائے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کٹے ہوئے تھے اور وہ کہنے لگا اسی لہسن پلاؤ کی وجہ سے میرے دونوں انگوٹھے کاٹ دیے گئے ہیں۔ بادشاہ سلامت، وہ نوجوان جس کے دونوں کٹے ہوئے تھے وہ بھی ایک تاجر تھا، لیکن زیادہ مالدار نہ تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں مختلف علاقوں میں جاتا اور 4 اشرفیاں کماتا تاکہ ایک سفر کے دوران اسے بھی ایک لڑکی پسند آ گئی اور وہ لڑکی بھی اس نوجوان کو چاہنے لگی۔ اتفاق سے اس لڑکی کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ یہ نوجوان اور وہ لڑکی چھپ چھپا کر ملنے لگے اور بات شادی تک پہنچ گئی۔ کیونکہ خاتون کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اس سے اجازت نہ ملی۔ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر اس خاتون نے نوجوان سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی
رہنے لگے۔ چنانچہ ایک رات کھانے میں جب اس کے سامنے لہسن پلاؤ آیا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا اور بھوک پیٹ بھر کر کھایا، اور شام کو جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کو تو نے شور مچا دیا، دور ہٹ جاؤ، دور ہٹ جاؤ۔ اب وہ آدمی حیران اور پریشان تھا کہ اتنے میں کنیزیں بھی آ گئی اور شور کا اسباب پوچھا۔ اس نوجوان کی بیوی نے کہا کہ اس شخص کو کس نے کہا کہ لہسن پلاؤ کھائے، ہاتھ بھی نہ دھوئے اور میرے پاس سے چلا آئے، اسے دور لے جاؤ، بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے، اسے اس کے یہ کی سزا ضرور ملے گی۔ چنانچہ اس نے نوجوان کے دونوں ہاتھ اور پیروں کے انگوٹھے کٹوا دیے اور عہد دیا کہ آئندہ جب بھی لہسن پلاؤ کھائے گا 120 مرتبہ صابن سے ہاتھ دھوئے گا۔ ملازمہ کی کہانی سن کر بادشاہ نے کہا، تمہاری کہانی بھی اس گویے کی کہانی سے زیادہ مختلف نہیں، تمہیں بھی موت کی سزا دی جائے گی۔ پھر بادشاہ حکیم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، کیا تم کوئی قصہ سنانا چاہو گے؟ حکیم کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دمشق میں ادب کیا کرتا تھا۔ ایک روز شاہ دمشق نے مجھے طلب فرمایا اور ایک نوجوان کے معالجہ کا حکم دیا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اپنے نفس دکھاؤ، تو اس نے اپنا بایاں یعنی الٹا ہاتھ آگے کر دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شاہی سلسلے کا آدمی ہو کر اتنا نہیں جانتا کہ نبض ہمیشہ سیدھے یعنی دائیں ہاتھ کی دکھائی جاتی ہے۔ اس وقت میں بادشاہ کے موجودگی کی وجہ سے خاموش رہا اور نفس دے کر دوا تجویز کر دی۔ 1 مہینہ علاج کے بعد وہ نوجوان تندرست ہو گیا، لیکن میرے دل میں ابھی بھی تجسس موجود تھا۔ آخرکار یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ شخص اپنا الٹا ہاتھ کیوں دکھاتا تھا۔ دراصل اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب قصہ یہاں تک سنا تو کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ حکیم کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بس اتنا ہی جانتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بھی کسی خوبصورت عورت پر آیا ہو اور اس یا لہسن پلاؤ بھی کھایا ہو، تبھی تو اس کا بڑا بازو کٹا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب حکیم کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور جلال میں آ کر کہنے لگا، یہ قصہ تو لگتا ہے تم نے اپنی طرف سے بنا لیا اور یہ قصہ کسی بھی طرح سے گویے کے قصے کے مقابلے کا نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے تمہارا سر قلم کراؤں گا۔ حکیم کی طرف دیکھتے ہی قاضی فوراً اسے بول پڑا، حضور مجھے موقع دیں، میں قصہ سناتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ میرا قصہ اس گویے کے قصے سے مختلف ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا، تم لوگوں کی موت مجھے یقینی نظر آئی ہے، چلو تم بھی اپنی قسمت آزما لو۔ دوستو، اس کہانی کا یہ پہلا پارٹ تھا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔